नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 120, पारा 4, सूरे आल इमरान। इन अगर तमसस्कुम पहुँचे तुम्हें, देखिए ये इन तमसस्कुम मस्सा यमस्सु से बना है। ये तमसस्कुम पहुँचे तुम्हें, ठीक है, ये बना है मस्सा यमुस्सु से। और इमसस मस्सा यमस्सु इमसस या मुस्सा इसके अम्र होते हैं। मीम सीन सीन इसका रूट लेटर्स है, लेकिन इन आ गया, इनकी वजह से जो है इसको जज़म करना था, इसलिए आखिर में जज़म आ रहा है और इसको खोल दिया गया। मस्सा यमस्सु से बना है, जब इसको खोल देते हैं तो तम ससु होता है। ये तो दो सीन को मर्ज कर देते हैं ना, तो इसलिए तमस्सु हो गया। अब यहाँ पर जज़म लगाना था, इसलिए इसको खोल दिया। बाकी इसका वही है मस्सा यमस्सु, छूना। अगर पहुंचे तुम्हें, तुम्हें, हसनतुन कोई भलाई, हसना भलाई, तसूहुम वो बुरी लगती है, हुम उन्हें, तसूहुम बुरी लगना, सा आ से बना है। ये सीन वाव अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं। सा आ यसू सू, वो बुरी लगती है उन्हें। व इन और अगर तुसिबहुम पहुंचे तुम्हें, असाबा युसीबू, कल भी आया था ये असिब, स्वाद वाव बा इसके रूट लेटर्स है। और अगर पहुंचे तुम्हें सय्यअतुन कोई बुराई, सय्यअतुन, यफरहू वो खुश होते हैं। फरीहा यफरहू से बना है, वो खुश होते हैं, बिहा उस पर। यानी अगर तमसस्कुम पहुंचे तुम्हें, हसनतुन कोई भलाई यानी अच्छाई, तसूहुम वो बुरी लगती है उन्हें। और अगर पहुंचे तुम्हें सय्यअतुन कोई बुराई, वो खुश होते हैं, बिहा उस पर। व इन और अगर तस्बिरू तुम सबर करो, इन आ गया और इनकी वजह से क्या है, तस्बिरूना था फेले मुजारे और उसका नून गिर गया। अब इन जो है ना मस्दर के मायनों में भी कर देता है। जब इन आता है ना, तो इन के बाद जब सेंटेंस कोई भी फेल आता है तो वो माजी या मुजारे में नहीं रहता, वो मस्दर में हो जाता है। मतलब अगर तुम सबर करो, व तत्तकू और तकवा करो, इत्तका यत्तकू से, ये इन यहाँ पर भी ये तत्तकूना था, नून गिर गया इनकी वजह से। और अगर तुम तकवा करो, यानी अब ये नहीं कहा कि तुमने तकवा किया या तुम तकवा करोगे, यानी अगर तुम तकवा करो मस्दर में हो जाते हैं इनसे मायना। ला यदुर्रुकुम नहीं नुकसान देगी तुम्हें, दर्रा यदुर्रु फेले मुजारे, क़ईदुहुम उनकी चाल, क़ईदु चाल उनकी चाल, शैअन कुछ भी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, बिमा उसके साथ जो यामलूना वो सब अमल करते हैं, मुहीत घेरने वाला है। मुहीत घेरने वाला, जो ये मुहीत है अहाता से बना है। ये अहाता युहीतु, अहित, हा वाव ता इसके रूट लेटर्स हैं और ये फाइल है, 4 लेटर्स वाला फाइल है ये। तो यहाँ पर पीछे की आयत से कनेक्टेड है ये वाली आयत, यानी क्योंकि पीछे किसकी बात हो रही थी, अहले किताब की या मुश्रिकीन की, यानी गैर मुस्लिमों की बात हो रही थी कि उनको अपना दोस्त नहीं बनाना या उनसे दिली दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि वो तुम्हें हमेशा धोखा देंगे। और जब तुम उनके पास से चले जाते हो, यानी वो तुम उनसे मोहब्बत करते हो लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, और जब तुम चले जाते हो उनके पास से तो वो गुस्से में अपनी उंगलियां चबाते हैं। फिर आगे अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि उनका नेचर कैसा है, कि सबका गैर मुस्लिमों के नेचर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, कि अगर तुमको कोई अच्छाई पहुँचती है, यानी मुसलमानों को कोई खैर पहुँचेगी, क़यामत तक की बातें हैं कुरान में, पास से भी, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी रिलेटेड अब भी, कि अगर
تم کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تو وہ ان سب کو بہت بری لگتی ہے، یعنی من ہی من میں کڑھتے ہیں، وہ ان کو بری لگتی ہے. اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے، یعنی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ سب پھر خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اگر ایسا ہو تو کیا کرنا ہے، صبر کرو. کیونکہ ہر وقت دیکھے آج کے ماحول میں بھی آیتیں ہیں، آگے تک کے ماحول میں بھی آیتیں رہیں گی، یعنی نیچر ان کا ایسے ہی رہے گا جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مالک ہیں. تو بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت ایشو بنا دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بہت پروپیگنڈا اٹھتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، ان کو برا لگتا ہے مسلمانوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم صبر کرو اور تقویٰ کرو. ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ان کی چالوں کا جواب نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تقویٰ کرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، اور ان کی چال کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. صبر کے ساتھ کیا ہے، تقویٰ. صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کریں گے، ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے جو کام دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں گے، تو ان کی چال ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گی. اب دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تو پھر کیسے پہنچا سکتی ہے ان کی چال نقصان؟ تو ان کی بالکل کوئی چال نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ بے شک اللہ اسے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کا سرکل، اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں لے رکھا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے، تقویٰ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اپنا کام کرنا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر والا. آیت نمبر 121. وَإِذْ، اور جب، غدوتا، صبح سویرے نکلے آپ. غدوتا کہتے ہیں صبح سویرے نکلنے کو، یعنی صبح صبح نکلنے کو غدوتا کہا جاتا ہے. اور اس کا یہ بنا ہے غدا سے، غدا یغدو. غدا اس کا فعل ماضی ہے، یغدو فعل مضارع، اغدو فعل امر. غین دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو فعل ماضی ہے یہ. اور جب غدوتا صبح سویرے نکلے آپ، من اہلکا گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے. کا مطلب آپ کے گھر والے، اور من مطلب سے، اپنے گھر والوں سے. تبوئو، آپ ٹھکانہ دے رہے تھے. تبوئو، تو دیکھیں اس میں یہ با واو الف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ بنا ہے بوآ. یبوئو اور بوی، تو بوآ اس کا فعل ماضی ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے، فعل مضارع. تبوئو، آپ ٹھکانہ دے رہے تھے. ٹھکانہ دینا یا پوسٹ دینا، ایک پوسٹ دینا یا ٹھکانہ دینا، یا اس کے معنی مورچوں پر بٹھانا بھی ہوتا ہے. تو آپ یعنی تم ہے یہاں پر، تم ٹھکانہ دے رہے تھے، کیونکہ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں سے جنگ احد کا ذکر آ رہا ہے. آپ ٹھکانہ دے رہے تھے المؤمنین، مومنوں کو، مقاعد، بیٹھنے کی جگہ. مقاعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، قعدہ بٹھانے کو کہتے ہیں، قعد بیٹھنے کو، ٹھیک ہے، اور مقاعد بیٹھنے کی جگہ، یعنی مورچے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جنگ کے بارے میں ذکر ہے، یعنی ٹو ٹیک پوزیشن. مقعد سے بنا ہے یہ. ٹھکانوں پر، للقتالی جنگ کے لیے، لی مطلب لیے، قتال جنگ کے لیے. واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. یعنی کیا کہنا ہے اس میں، جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہلکا اپنے گھر والوں سے، تبوئو تو تم ٹھکانہ دے رہے تھے، المومنوں کو، المؤمنین مومنوں کو، مقاعدہ بیٹھنے کی جگہ پر یا مورچوں پر، للقتالی جنگ کے لیے. واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. اذ ہمت جب ارادہ کیا، ہمت ارادہ کیا، یہ بنائے ہمہ سے، ہمہ یہمو، یا ہمہ اور اہمیم اس کے امر ہوتے ہیں، ہا میم میم روٹ لیٹرز. جب
ارادہ کیا طائفتانی، دو گروہوں نے. میں نے بتایا تھا نا آنی اور آئینی والی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ دو گروپس کے لیے آتی ہیں، دو گروہ کے لیے آتی ہیں. دو گروہوں نے جب ارادہ کیا، دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان کے تفشلا وہ بزدلی دکھائیں، ان مطلب کہ تفشلا وہ بزدلی دکھائیں. یہ بنا ہے فشیلا سے، فشیلا یفشلو افشل، اور فا شیم لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کہ وہ بزدلی دکھائیں یعنی ہمت ہار جانا یا بزدلی دکھانا. واللہ اور اللہ ولیہما ولی ہے ان دونوں کا، دوست تھا ان دونوں کا. وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل، فا مطلب تو، لام مطلب چاہیے کہ، لام کے اوپر جزم آ گیا، اس کو لام تاکید کہتے ہیں. یعنی جب یہ والا لام آ جاتا ہے جزم کے ساتھ تو فورس ہوتا ہے اس میں، تو چاہیے کہ یتوکل بھروسہ کریں، المؤمنون مومن یعنی اللہ ہی پر بھروسہ کریں مومن. اب دیکھیں یہاں سے یہاں پر جنگ احد کا ذکر ہے. جنگ احد آپ کو پتا ہے سب کو کہ کب ہوئی تھی؟ جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی تھی. سب سے پہلی جنگ اسلام میں کون سی ہے؟ جنگ بدر، ٹھیک ہے، جس کا ذکر اس کے جسٹ بعد ہی آ رہا ہے. اور اس کے بعد جو سیکنڈ جنگ ہوئی تھی وہ جنگ احد ہوئی تھی. اور وہ کیوں ہوئی تھی؟ جنگ بدر میں جو کافر تھے، کفار تھے، قریش تھے، وہ جو ہے بہت بری طرح ہار گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بری طرح شکست دی تھی. ان کے 70 آدمی جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے. 70 سردار قتل ہو گئے، 70 سردار ان کے قید کر دیے گئے، تقریباً 70 سردار ان کے گرفتار کیے گئے. اور جو سردار ان کے قتل ہوئے تھے ان کے رشتہ داروں نے سارے عرب کو عبرت دلائی، غیرت دلائی کہ تمہارے سردار قتل ہو گئے ہیں تو تم کو بدلہ لینا چاہیے مسلمانوں سے، تم ایسے سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہو، جبکہ یہاں تو ہر گھر میں ماتم ہو رہا ہے اور تم جو ہے چین سے نہیں بیٹھ سکتے، ان سے بدلہ لینا ہے. تو پھر اس کے بدلے میں جنگ احد ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے سن 3 ہجری میں انہوں نے 3000 آدمیوں کا لشکر تیار کیا. یعنی اس کے جسٹ 1 سال بعد انہوں نے جو ہے بہت بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا. اور وہ کتنا؟ 3000 آدمیوں پر، اس کے اندر 3000 آدمی تھے، گھوڑے بھی تھے ان کے پاس، ہتھیار بھی تھے ان کے پاس سامان سب کچھ تھا. اور پھر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے وہ روانہ ہو گئے. یعنی انہوں نے سوچا اب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مدینہ پر چڑھائی کریں گے. اور پھر مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، یعنی اپنا کیمپ لگا دیا. کہاں پر؟ احد پہاڑ کے قریب. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب نے اپنی اپنی رائے دی. کسی نے کہا کہ ہمیں مدینہ کے اندر ہی جو ہے جنگ کرنی چاہیے، ہمیں مدینہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور کافی سارے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ہے باہر نکل کر ہی جنگ کرنی چاہیے، مدینہ میں نہیں کرنی چاہیے. جو جنگ بدر میں نہیں گئے تھے، جو شریک نہیں ہو پائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر نکل کر ہی جنگ کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں ہی جنگ کریں. لیکن اور پھر عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار جو منافق تھا، اس نے بھی کہا کہ ہمیں مدینہ میں ہی جنگ کرنی چاہیے اور پھر مدینہ میں رہ کر جنگ کریں گے، اور جیسی مدینہ میں گھسیں گے ہم ان پر وار کر دیں گے اور ہماری عورتیں اور بچے جو ہیں اوپر سے ان پر وار کریں گے. پھر لیکن یہاں پر جو ہے رائے میں اختلاف ہو گیا. کافی سارے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ باہر نکل کر یعنی احد پر ہی جنگ کی جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اپنے حجرے میں چلے گئے. کچھ دیر بعد زرہ پہن کر باہر آئے. یعنی جو جنگ کے کپڑے تھے، زرہ کسے کہتے ہیں؟ جو جنگ میں کپڑے پہنے جاتے ہیں، لوہے کے جو ہوتے ہیں، وہ پہن کر باہر آئے. تو پھر صحابہ کرام جنہوں نے جوش میں آ کر یہ کہا تھا کہ مدینہ سے باہر نکلنے کی جنہوں نے رائے دی تھی، تو ان کو لگا کہ شاید ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے خلاف ہماری بات مان کر باہر نکل رہے ہیں. تو انہیں تھوڑا پچھتاوا ہوا. انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں گے وہاں جنگ ہوگی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نبی کی شان یہ نہیں کہ وہ زرہ پہنے اور پھر اس کو اتار دے، چلو اب جنگ کی تیاری کرو۔ بہرحال 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر، مسلمان کتنے سے تھے؟ صرف 1000، 1000، اور باقی جو کافر تھے وہ کتنے تھے؟ 3000۔ تو 1000 آدمیوں کو لے کر، صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، لیکن راستے میں ہی عبداللہ بن ابی جو تھا، ابن ابی، وہ تو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، اب آپ خود جاؤ اب جنگ کرنے۔ اور وہ اپنے ساتھ 300 آدمیوں کو بھی لے کر واپس چلا گیا۔ وہ سب منافق تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہوتا ہے اور خاص طور سے فی سبیل اللہ جنگ کرنا، جہاد کرنا، وہ تو صرف پکے اور سچے ایمان والے ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی چھانٹ کے الگ کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا کام صرف مخلص مسلمان کر سکتے ہیں، جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے اور وہ پیچھے رہتے ہیں ہر وقت، پھر ان کو اللہ تعالیٰ پیچھے ہی کر دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کا کام ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں بھی کیا ہوا، منافقوں کا جو سردار تھا وہ پیچھے ہو گیا، 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا۔ اب مسلمان کتنے بچے؟ صرف 700 مسلمان بچے بس۔ اب کچھ اس کے اندر سے مسلمان تھے، مسلمانوں کے 2 قبیلے تھے، ان کے دل میں یہ آیا، 2 قبیلے تھے، بنو سلیمہ اور بنو حارثہ، ان کے دل میں یہ آیا کہ 700 مسلمان کیسے جنگ کریں گے 3000 مسلمان کافروں سے، تو ہمیں جو ہے ہمیں بھی واپس ہو جانا چاہیے، یعنی اس طرح سے باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ تھے مسلمان، وہ منافق نہیں تھے، وہ مسلمان تھے۔ بس وہ عبداللہ ابن ابی کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست تھا، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اس آیت میں، جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے تم میں سے کہ وہ بزدلی دکھائیں، یعنی ان کے دل میں آئی تھی کہ ہم واپس چلے جائیں، اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، یعنی اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ اللہ نے کیا کرا، ایک دم سے ان کے دلوں کو سنبھال لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مورچوں پر بٹھایا، اور پھر اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، جب آپ جنگ میں میدان احد میں پہنچ گئے تو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچوں پر بٹھانا شروع کر دیا، یعنی جگہوں پر بٹھانا شروع کر دیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تو ایک پہاڑ تھا پیچھے، اس پر بٹھایا تھا، ٹھیک ہے، ایک پہاڑ تھا، اس میں کچھ تیر اندازوں کو، لگ بھگ 50 تیر انداز تھے، وہ ان کو اس پہاڑ پر بٹھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس پہاڑ سے اترنا مت، یعنی 50 تیر انداز تھے وہ کہ جہاں پر مسلمان لڑ رہے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ بھلے ہی ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن تم اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ لیکن جب جنگ جو ہے شروع ہوئی، مسلمان پھر جیتے، مسلمانوں کو بہت بڑی جیت ہوئی تھی اس میں، اور پھر سارے جو ہیں وہ مشرکین جو تھے بھاگ گئے، اور پھر جتنے بھی مسلمان تھے وہ مال غنیمت بٹورنے میں لگ گئے، یعنی مال غنیمت لینے میں لگ گئے، سمیٹنے میں لگ گئے، اور وہ سب بھاگ چکے تھے۔ تو پھر جو تیر انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تیر انداز بٹھائے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ارے یہ تو مال غنیمت لیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ختم ہو گئی، وہ وہاں سے اتر کر واپس آ گئے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لیڈر کس کو بنایا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بنایا تھا۔ تو عبداللہ بن زبیر اور ان کے جو چند ساتھی تھے، انہوں نے اپنے تیروں، یعنی انہوں نے جو ہے روکنا چاہا لوگوں کو کہ رک جاؤ وہاں پر ابھی مت جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آیا، لیکن تھوڑے ہی بچے اور باقی سارے تیر انداز اتر کر واپس آ گئے۔ اب یہاں انہوں نے کیا کرا، مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ اب جیسے ہی دشمنوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو یہاں سے ہٹ گئے ہیں، اب یہاں پر جگہ خالی ہے، وہ دشمن واپس پلٹ کر آ گئے، یعنی بھاگ گئے تھے وہ لیکن پلٹ کر آ گئے۔ درے کے اندر سے، پہاڑ کے بیچ میں ایک درہ تھا، اس کے اندر سے، وہیں پر سے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تھا ان کو تیر اندازوں کو، جیسے وہ ہٹے وہ ایک دم پلٹ کر آ گئے، پھر سے بازی پلٹ گئی میدان کی۔ کچھ تیر انداز جو بچے تھے انہوں نے روکنا چاہا،
लेकिन वो एकदम से टूट पड़े, सब लोगों पर हमला कर दिया उन्होंने मुसलमान पर, और लड़ाई का रुख यहाँ से बदल गया। कुछ सहाबा कराम डटे रहे मैदान में, ठीक है, कुछ को बहुत सारे मुसलमान यहाँ पर शहीद भी हुए। यानी एक तरह से मुसलमानों की ये हार थी, जीतते जीतते मुसलमान इतना नुकसान कर गए अपना कि और फिर जब दोबारा लड़ाई शुरू हुई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनको भी जब दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांत मुबारक शहीद हो गए, आगे के 2 दांत शहीद हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश भी हो गए थे इसमें। और ये भी अफवाह उड़ी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। तब भी मुसलमानों के जो है हौसले डगमगाने लगे, अब लड़ने का क्या फायदा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए। लेकिन फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया, फिर मुसलमानों को पता चला नहीं ये तो अफवाह थी, फिर से मुसलमान लड़ना शुरू हुए। बहरहाल ये वो भाग गए, लेकिन एक तरह से ही मुसलमानों की हार थी, शिकस्त थी, जीतते जीतते मुसलमान हार गए। अल्लाह ताला ने तभी उन्हें पकड़ लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी, इस वजह से इतना ज्यादा नुकसान मुसलमानों को झेलना पड़ा जंगे ओहद में। तो देखें यहाँ पर, और जंगे बदर में बहुत बड़ी जीत थी उनकी, सिर्फ 313 मुसलमान थे और इतना जबरदस्त वो जीते थे। और यहाँ पर मुसलमान इतने थे, 700 थे फिर भी, और उसके बाद भी वो क्या हुए, हार, यानी जंग का रुख ही पलट गया वहां पर। तो अब इसमें देखें, और दर हकीकत मदद की थी तुम्हारी। अब यहाँ पर देखें, जब इरादा किया 2 ग्रोह ने तुम में से कि बुज़दिली दिखाएं, और अल्लाह उनका दोस्त था, और अल्लाह ही पर तो चाहिए कि भरोसा करे मोमिन। यानी मोमिन को किस पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ताला पर। अब आगे देखें आयत नंबर 123, वलाकद, और दर हकीकत, नसरकुम, मदद की थी तुम्हारी, नसरा उसने मदद की तुम्हारी, अल्लाहु अल्लाह ने, बी बदरिन, बदर में, जंगे बदर में, व अंतुम, और तुम, अजिल्लतुन, कमजोर थे, अजिल्ला अजिल्ला आता है कमजोरी के लिए, और तुम बहुत कमजोर थे, वीक थे, अजिल्लतन, जालाम लाम से बना है, एक वर्ड है ये, और तुम कमजोर थे, फत्तकू, तो डरो, मतलब तो इत्तकू, डरो, अम्र, इत्तका यत्तकी, तो डरो अल्लाह से, ताकि तुम तशकुरून, शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों के दिल में क्या आया था कुछ देर के लिए, कुछ मुसलमानों, कुछ 2 कबीलों के मन में कि हमें यहाँ से जो है चले जाना चाहिए, क्योंकि 700 मुसलमान कैसे लड़ेंगे। तो तब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं उनसे कि याद करो बदर में अल्लाह ताला ने तुम्हारी कैसे मदद की, तुम तो कमजोर थे बदर में, तो और भी मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, मुसलमानों के पास तो हथियार भी नहीं थे, घोड़े भी नहीं थे मुसलमानों के पास, ऊंट भी नहीं थे, बहुत थोड़े थोड़े से सामान थे उनके पास, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनकी मदद करी थी। तो अल्लाह ताला वही मदद याद दिला रहे हैं कि जब बदर कब हुई थी, 16 रमजान में 2 हिजरी में हुई थी, जो पहली जंग थी। और फिर 313 मुसलमान, बस 2 घोड़े थे, सिर्फ 2 घोड़े, और 70 ऊंट थे, बाकी कुछ नहीं था, मुसलमान थोड़ी बहुत तलवारें थी, उससे मुसलमान लड़े थे। और अल्लाह ताला ने कैसे मदद की, अल्लाह ताला वो याद करा रहे हैं, जिसका जिक्र आगे भी आएगा। फरिश्ते नाजिल हुए थे, उसमें अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई थी, जिसका पानी कुफ्फार की तरफ बहकर गया तो वहां कीचड़ हो गई, और फिर अल्लाह ताला ने हवा चला दी, जिसका रुख कुफ्फार की तरफ कर दिया, रेत उड़कर उनकी आंखों में जा गिरी। और एक और मदद ये भी थी कि कुफ्फार को मुसलमानों की तादाद दुगनी नजर आने लगी। ये सब मदद की थी अल्लाह ताला ने। तो वही अल्लाह ताला, और फिर फरिश्ते नाजिल हुए थे, जिसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये जिब्रील आ पहुंचे अपने घोड़े का सर थामे हुए, लड़ाई के हथियार लगाए हुए। तो इस तरह मुसलमानों ने, अब फिर देखें आगे 124 इज, जब, तकूलू, आप कह रहे थे, काला यकूलू से, जब आप कह रहे थे, लिल मुमिनीना, मोमिनों को, अलन, क्या नहीं, यकफियकुम, काफी होगा तुम्हें, यकफिया, काफी होगा, फेले मुजारे है ये, काफ, फा, या इसके रूट लेटर्स हैं, कफा या के साथ आएगा, कफा, यकफी, इकफी, तो क्या नहीं काफी होगा तुम्हें, अल्लाहु, अल्लाह, सॉरी, क्या नहीं काफी होगा तुम्हें, अन के, युमिद्दकुम, मदद करे तुम्हारी,
युमिद्दा ये भी फेले मुजारे है कि मदद करे तुम्हारी, कुम तुम्हारी, अमद्दा से बना है ये, अमद्दा युमिद्दू, मीम दाल दाल इसके रूट लेटर्स हैं, कि मदद करे तुम्हारी, रब्बुकुम तुम्हारा रब, बिसलासती 3, आलाफिन हजार, 3000 के साथ, बी मतलब साथ, यहाँ पर बी सलासतिन आ गया ना, तो यानी 3000 के साथ, आलाफ हजार, मिनल मलाइकती फरिश्तों से, मुनजलीन उतारे हुए, नाजिल किए हुए, उतारे हुए, अनजला युनजिलू से मुनजलीन नाजिल किए हुए, यानी जब वो लोग बुज़दिली दिखा रहे थे, यानी मुसलमानों के पैर डगमगाने लगे थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को याद दिला रहे हैं कि क्या तुम्हें, आप सल्लम कह रहे थे मोमिनों से, क्या तुम्हें काफी नहीं होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्तों के साथ जो नाजिल किए हुए हैं, यानी तुम जो है डटे रहो, अल्लाह ताला जो है तुम्हारी मदद करेंगे 3000 फरिश्तों के साथ। बला बल्कि, इन अगर, तस्बिरू तुम सब्र करो, ये भी क्या है फेले मुजारे, इन की वजह से नून गिर गया, अगर तुम सब्र करो और तकवा करो, वयातुकुम वो आएंगे तुम्हारे पास, वयातुकुम वा मतलब और, यातु अता याती से बना है ये, और अलिफ ता या इसके रूट लेटर्स हैं, वो आएंगे तुम्हारे पास, मिन फौरिकुम अपने जोश से, फौरी हिम मतलब जोश में, हिम लग गया, अपने जोश में, उनके जोश में, फा वाओ रा इसके रूट लेटर्स हैं, यानी सडनली अचानक, फौरी अचानक के लिए भी आता है, जोश के लिए भी आता है, यानी वो आएंगे तुम्हारे पास अचानक, हाजा ये इस तरह, हाजा मतलब ये यानी इस तरह, युम दिदकुम मदद करेगा तुम्हारी, मद्दा या मुद्दू से बना है, मदद करेगा तुम्हारी, फेले मुजारे है, रब्बुकुम तुम्हारा रब, बिखमसतिन 5 के साथ, आलाफिन हजार, 5000 के साथ, मिनल मलाइकती फरिश्तों के, मुसव्विमीन निशान लगे हुए, मुसव्विमीन हाँ निशान लगे हुए, सव्वमा से बना है ये, सव्वमा युसव्विमु यानी निशान लगे हुए, और सव्विम इसका अम्र बनता है, और इसके रूट लेटर्स हैं सीन वाओ मीम। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर तुम सब्र करोगे, अल्लाह ताला का तकवा करोगे, मुश्रिकीन कितने भी हो तुम्हारे पास, वो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ, तुम्हें जो है 5000 के साथ भी फरिश्ते भेज सकते हैं, 3000 फरिश्ते भी भेज सकते हैं, यानी अल्लाह ताला जितनी चाहे तुम सबकी मदद करेंगे, लेकिन मदद भी कब आएगी, जब तुम सब्र करोगे और तकवा करोगे। अल्लाह ताला की मदद एकदम से नहीं आती, फरिश्ते भी मैदान जंग में, जंगे बदर की बात हो रही है, जब जंगे बदर में फरिश्ते भी अचानक से जो है नहीं आए थे, जब अल्लाह ताला ने पूरा आजमा लिया मोमिनों को कि मेरे लिए वो कितना डटे रहते हैं, मेरे काम में कितना लगे रहते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। अगर फौरन अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी तो हमारा फिर टेस्ट कैसे रहेगा, हमारा इम्तिहान क्या होगा, फिर टेस्ट क्या होगा। हमें लगता है कि अल्लाह ताला हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला हमें आजमा रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं कि तुम कितने डटे रहते हो अपने काम में, कितने लगे रहते हो मेरे लिए। फिर उसके बाद मदद आती है मुसलमानों के साथ, और फिर जबरदस्त मदद आती है अल्लाह ताला की। आयत 126 देखें, वमा और नहीं, जालहू बनाया उसको, अल्लाहू अल्लाह ने, इल्ला मगर, बुशरा खुशखबरी, लकुम तुम्हारे लिए, वली तत्मइन्ना और ताके मुतमईन हो जाएं, ली मतलब ताके, एक हुर्फे जर होता है ली, लिए के लिए आता है, और एक होता है एक होता है लामे ताकीद, फोर्स के लिए ली आता है। इन दोनों में पहचान कैसे होती है, जो ये वाला ली आता है ना, ताके मुतमईन हो जाएं, तत्मइन्ना मुतमईन हो जाएं, ये वाला जो ली आता है ये इस्म के साथ आता है, नाउन के साथ आता है, और वो वाला जो ली आता है, हुर्फे जर वाला जो ली आता है, वो फेल के साथ आता है। और जब भी वो आता है ना अपने से
آنے والے کو وہ زیر کر دیتا ہے. جیسے اگر یہ حرف جر والا لی ہوتا تو تطمئنی ہو جاتا، آخری کو وہ زیر کر دیتا ہے. یہ والا لی زیر نہیں کرتا. بس یہ پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل، قلب کی جمع قلوب، تمہارے دل، بھی اس کے ساتھ، وما اور نہیں ہے، نصر مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کیوں کری، یعنی فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیوں مدد کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ضرورت ہے مدد کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو تو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ مومنوں کے دل، مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے کہ ہاں فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور ان کے اندر جوش آئے، ایمان ان کا پکا ہو. مسلمانوں کے خاطر، ان کے دلوں کو اطمینان پہنچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتے نازل کیے. ورنہ اصل مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے پاس سے ہوتی ہے، اور اللہ کو کسی کے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ بھی مدد کر سکتے تھے. فرشتے اس لیے بھیجے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں. اور یہ مدد اللہ تعالیٰ نے کیوں کری؟ یہ آیت بھی آگے اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ کیوں کری اللہ تعالیٰ نے یہ مدد؟ لی، تاکہ، یقطع کاٹ دے. قطع سے بنائے، قطع کہتے ہیں کاٹنا. ہم عام زبان میں بولتے ہیں نا قطع تعلق، قطع تعلق کاٹ دینا، قطع کرنا، تو اسی سے بنائے یہ قطع، یقطع، اقطاع، قاف تا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تاکہ کاٹ دے، طرفن ایک حصہ، طرفن کہتے ہیں پارٹ، حصے کو، ایک پارٹ کو، ایک حصہ، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، او یا یکبیتکم وہ رسوا کرے انہیں، یکبیتا رسوا کرے انہیں. کبتا سے بنائیے کبتا، یکبتو اکبت رسوا کرنا، تاکہ وہ رسوا کر دے انہیں. فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، انقلب ینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر، نامراد ہو کر مطلب ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے، ڈس اپوائنٹ ہو کر وہ لوٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یعنی تمہارے ساتھ اتنی مدد کیوں ہے؟ کیونکہ تم اللہ کا کام کر رہے ہو، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو، اور تاکہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے اور ان کو رسوا کر دے اور وہ نامراد ہو کر لوٹے. کیونکہ جنگ بدر میں بھی کیا ہوا تھا؟ جو وہ تھے کافر تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو یہ دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ جھوٹا دین ہے، اور یہ جو ہے کبھی بھی غالب آنے والا نہیں ہے. صرف اس لیے جنگ ہوئی تھی ایک جب اس کے بارے میں آئے گا ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گی. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو ہے جھوٹا دین ہے اور یہ کبھی بھی غالب آنے والا نہیں ہے. تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے زبردست مدد کری مسلمانوں کی، یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں، یہ دین سچا ہے، مسلمان سچے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور یہ سچا دین ہے. اور وہ اس میں رسوا ہوئے، اس کے اندر وہ کافروں کی جو تھی بہت بڑی تعداد شہید بھی ہوئی، وہ شہید ماری گئی، قتل ہوئی. مسلمان نہیں شہید ہوئے تھے اس میں، قاتل وہ کافر مارے گئے تھے. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کس قدر کیسے فرشتے آئے تھے اور کیسے، اور جو اس کے جنگ میں جتنے بھی فرشتے آئے. اور جنگ بدر میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں، یعنی جو لوگ بدر میں شریک تھے ان کو آپ کیسا سمجھتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب مسلمانوں سے افضل ہیں وہ، یعنی آج تک بھی، قیامت تک بھی وہ سب مسلمانوں سے افضل. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں نازل ہوئے تھے سارے فرشتوں سے افضل ہیں. یعنی اتنا بڑا مقام حاصل تھا اس وقت جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، صرف امید تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. جو گئے تھے وہ خالص اور سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ جو وہاں پر گئے تھے.
تو اس لیے ہمیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیتوں میں بھی کہ کس پہ بھروسہ کرو. جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے، حالات آئیں، دوسری کو ہم حاوی ہونے لگے، تو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، صبر کرنا ہے اور تقویٰ کرنا ہے. علامہ اقبال کا شعر بھی آتا ہے نا اس کے بارے میں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار در قطار عربی. یعنی تم بدر جیسی فضا تو پیدا کرو، خالص مخلص فضا، پھر دیکھو فرشتے کیسے تمہاری مدد کو اترتے ہیں. ہر دور میں ہر جگہ اتریں گے فرشتے تمہاری مدد کو، اور ایک کے بعد ایک اتریں گے، قطار در قطار اتریں گے. لیکن فضا تو پیدا کرو بدر جیسی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.